السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے بارے میں جانیں گے اور اس کی اچھی اور بہترین رہنمائی کے لیے ہم رخ کریں گے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری ویڈیو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چل جائیں گی۔ تو دوستوں سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، سوال: مجھے شب قدر کا فتویٰ چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر مسجد میں شب قدر منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو نوافل ہیں، مسجد سے بھی گھر میں عبادت کرنا سنت ہے، کیونکہ آپ کا فتویٰ بتا کر ان کو شب قدر کیسے منائیں بتانا چاہتا ہوں، برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، اور عبادت انفرادی طور پر جس قدر جس سے ہو سکے کرے، نفل نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر و فکر میں پوری رات یا اس کا کچھ حصہ گزارنا، تاکہ اس رات کی جو بے انتہا فضیلت احادیث و قرآن میں وارد ہے وہ حاصل ہو سکے، اور مغفرت کا پروانہ جنت میں داخلے کی بشارت حاصل ہو سکے۔ اس رات میں اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا، لوگوں کو بلانا، اکٹھا کرنا شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں چراغاں کرنا، کھانے پینے کی ہم آہنگی اس رات کی قدر و منزلت کے خلاف۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ دوستو اسی طریقے سے ایک اور سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے، سوال: لیلۃ القدر، ہم بہت سارے مسلمان رمضان کی 27ویں شب کو بطور لیلۃ القدر کے مناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 27ویں شب کو درمیان میں یعنی تقریباً 1 بجے کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ نماز کس درجے میں آتی ہے، فرض، سنت یا نفل؟ ہم لوگ اس خاص رات کو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں سنت کی نیت سے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے علاوہ ہے، کیا ہم ایسی نیت کرنے میں درست ہیں؟ تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کوئی تہوار نہیں ہے جس کو منایا جائے، وہ ایک بہت بڑی فضیلت کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ پھر اس رات کی تعین میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر انفرادی طور پر نماز، تلاوت اور دعا، ذکر وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس کا امکان زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان برابر تہجد پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ نماز تہجد سو کر اٹھنے کے بعد اخیر شب میں یا درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کا تھا تو ظاہر یہی ہے کہ 27ویں رمضان کی شب میں بھی آپ نے یہ نماز ادا کی ہوگی۔ پس تہجد کی نماز تو سنت ہے، جو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تہجد کے علاوہ جو نماز اس رات میں پڑھی جائے وہ نفل کہلائے گی۔ خاص اس نام لیلۃ القدر سے 2 رکعت نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھی طریقے سے ساری چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی کہ 27ویں شب ہے آج، اور اس میں زیادہ امکان ہے لیلۃ القدر کے ہونے کے، شب قدر ہونے کے۔ اس لیے سبھی حضرات اس بات کا اہتمام کریں کہ انفرادی طور پر جتنی چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کریں، اور خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں مغفرت کی۔ تو یہ دوستو آخری عشرہ چل رہا ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے متعلق آپ حضرات کا کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجیے، اور پہلی بار چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر لیجیے، کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز روزانہ ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔